آپ لوگ سنیں گے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایک شعر میں غالباً بہت پہلے اسے پڑھا کرتا تھا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر۔ توجہ چاہوں گا حافظ انور صاحب، کہتے ہیں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ اور پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو، چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو، چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ اور یہ زبان شاید ہمارے مدھیہ پردیش یا یو پی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اور کہتے آ جائے گا تجھ کو بھی جینے کا سلیقہ، آ جائے گا تجھ کو بھی جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، آ جائے گا تجھ کو بھی جینے کا سلیقہ۔ یہ پڑھنے پڑھانے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، معلوم کیا؟ پڑھنا انسان کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ انسان اگر جاہل ہے نا تو اسے کسی چیز کا معلوم نہیں، کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی حرام ہیں، کون سی ناجائز ہیں۔ اور اگر علم آ جائے تو پھر وہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ علم اور اچھا دیکھیں، آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں، اسلام کی ابتدا بھی اقرا سے ہے کہ پڑھ۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ابتدا اقرا سے ہے، پڑھ، پڑھنا شروع کر۔ اور آج اگر ہم مسلمانوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو ہم صرف اسی چیز کو بھول بیٹھے ہیں، پڑھ، ورنہ حلوہ ہمارے پاس ہے، شرنی ہمارے پاس ہے، چادر ہمارے پاس ہے، گھاگھر ہمارے پاس ہے، اگربتی ہمارے پاس ہے، چگربتی ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہمارے پاس ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو ہے تعلیم، اگر کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو ہے تعلیم۔ تب کہ مصطفیٰ جان رحمت کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں من زار عالما فکانما زارنی، جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے مجھ مصطفیٰ کی زیارت کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں من صافح عالما فکانما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ مصطفیٰ سے مصافحہ کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں من جالس عالما فکانما جالسنی، جس نے کسی عالم کے محفل میں بیٹھا گویا وہ مجھ مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھا ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ علم والوں کی شان کس طریقے سے مصطفیٰ بڑھا رہے ہیں، علم والوں کا مقام کس طریقے سے، اور کس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں؟ وہ مصطفیٰ جو در یتیم ہو، وہ مصطفیٰ جو غریبوں کے غم گسار ہو، وہ مصطفیٰ جو یتیموں کے سہارا ہو، ارے وہ مصطفیٰ جو اپنے کو اپنے غیروں کو سینے سے لگا لیا کرتے ہیں۔ اس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، اس مصطفیٰ کی بات۔ اللہ اکبر، ابھی ہمارے مفتی صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے نا، مصطفیٰ معراج پر گئے ہیں۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں، میں اسی مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں جو پیدا ہوئے ہیں نا، یہ پیدا ہوئے ہیں جیسے اتنے پیدا ہوئے ہیں، پہلا سر سجدے میں گیا ہے، زبان سے جملہ نکلا ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میرے امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ دوسرا جملہ تھا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، رب کی پاکی اور بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، مصطفیٰ پیدا ہو ہمارا خیال، مصطفیٰ دین کی تبلیغ کرے ہمارا خیال، مصطفیٰ مکے میں چلے پھرے ہمارا خیال، مصطفیٰ اٹھے بیٹھے ہمارا خیال۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت تو وہ ہے کہ رات رات بھر رو رو کر کے رب سے فریاد کرتے رہے، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ اور ہم مسلمان کیسے ہیں، ہم کس طریقے سے کون سی گلیوں کو اپنا لیے ہیں، کیا پتا ہم کس راہ پر چل رہے ہیں، ہم کس راستے کو چن لیے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، اگر مصطفیٰ کے قریب ہونا ہے تعلیم مصطفیٰ سے قریب ہو جاؤ، اگر مصطفیٰ سے قریب ہونا ہے تو مصطفیٰ کے دیے ہوئے قرآن سے قریب ہو جاؤ۔ جس دن تم قرآن سے قریب ہو جاؤ گے مصطفیٰ تمہارے قریب ہو جائیں گے اور خدا تمہارا ہوگا۔ یاد رکھیے گا،
تعلیم بہت ضروری ہے، بغیر تعلیم کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ بغیر تعلیم غوث اعظم کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ رب نے مجھے اتنا بڑا مقام دیا، مقام قطبیت عطا کیا، مقام غوثیت عطا کیا، اتنا بڑا مقام، اتنا بلند مقام رب نے مجھے عطا کیا۔ یاد رکھو غوث اعظم فرماتے ہیں میرے علم کی بنا پر مجھے یہ مقام ملا ہے، علم کے بنا پر ملا ہے۔ بغیر علم بندہ خالی گھڑے کی طرح ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت قرآن مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے، اور کتنا پیارا کلام ہے، کتنا پیارا کلام۔ اگر بندہ قرآن کے صفحے کو اٹھا کر دیکھے نا، پہلی پارے کو کھول لیں آپ، اور جیسے آپ پڑھیں گے نا الحمدللہ رب العالمین، بندے کی زبان پاک ہو جائے۔ جیسے کہتا ہے الرحمن الرحیم، بندے کا دل پاک ہو جائے۔ اور جب کہتا ہے نا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اکبر، بندے کا جسم اور جسمانیت پاک ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ رب سے فریاد کرتا ہے مولا میں بھی پاک ہوں، میری زبان بھی پاک ہے، میرا دل بھی پاک ہے، میرا جسم بھی پاک ہے، میرا لباس بھی پاک ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو اب مجھے سیدھی راستے پر چلا دے، مجھے سیدھی راستے پر چلا دے۔ کن راستوں پر؟ ان راستوں پر جس پر تو نے انعام و اکرام بچھائے ہیں، بھٹکے ہوئے کے راستوں پر نہ چلا۔ تو یاد رکھے جب ان قرآن کو آپ پڑھیں گے نا، اس قرآن کو اپنے دل میں اتاریں گے، قرآن آپ کے دماغ کو پاک کر دے گا، آپ کے دل کو پاک کر دے گا، آپ کی زبان کو پاک کر دے گا، آپ کے خیال کو پاک کر دے گا۔ آج دیکھیں جو لوگ علم سے دور ہیں ان کا کیا عالم ہے، چوراہے پر بیٹھ کر جوئیں اور سٹے کی باتیں کرتے ہیں۔ جو لوگ علم سے دور ہیں ان کا کیا عالم ہے، شراب کی محفل میں جا کر شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو لوگ علم سے دور ہیں ان کا کیا حالات ہے، اٹھا کر دیکھیں، کوئی ڈرگس لے رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی گانجا اور چرس پی رہا ہے۔ یاد رکھو اگر تم اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ کے قریب کیے ہوتے، یہ بچے برعکس کی محفل پر نہ بیٹھتے، مدرسے میں جا کر کے رب کی تعلیم اور مصطفیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم کو حاصل کر دے۔ ہوتا یہ اگر ان بچوں کو تم مصطفیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم سے قریب کرتے، یہ بچے میدان محشر میں خود بھی جنت کے پروانے سے نوازے جاتے اور تمہیں بھی جنت کا حقدار بناتے ہوئے نظر آتے۔ آج اٹھا کر دیکھیں نا کہاں ہے ہمارے حافظ مقصود صاحب، ان کی زندگی کو دیکھیں نا، پہلے اپنے آپ کو عالم بنایا انہوں نے، پھر جب شوق ہوا نا مجھے قرآن کا حافظ بننا ہے، کس قرآن کا حافظ بننا ہے؟ اس قرآن کا حافظ بننا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت پر نازل ہوئی ہے، اس قرآن کا حافظ بننا ہے جو نازل ہوئی مصطفیٰ جان رحمت پر۔ کس مصطفیٰ پر؟ اس مصطفیٰ پر جس کے صدقے میں اس کائنات کو بنائی گئی۔ کس مصطفیٰ پر؟ اس مصطفیٰ پر جس کے صدقے میں ذرات کو بنائے گئے۔ کس مصطفیٰ پر؟ اس مصطفیٰ پر جس کے صدقے میں چاند سورج بنائے گئے، لوح و قلم بنائے گئے، شمس و قمر بنائے گئے۔ اس مصطفیٰ جان رحمت پر جس کے صدقے میں جنت بنائی گئی ہے، اس مصطفیٰ۔ اور اگر میں اپنے جملوں کو یوں کروں نا تو وہی مصطفیٰ ہے جن کے صدقے میں آدم کو آدمیت ملی ہے، نبیوں کو نبوت ملی ہے، ہاں صحابی کو صحابیت ملی ہے، ولیوں کو ولایت ملی ہے، غوث کو غوثیت ملی ہے۔ اسی مصطفیٰ کے صدقے میں ساری چیز بنائی گئی ہے۔ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حافظ مقصود کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے، وہ تھے اپنے آپ کو پہلے عالم بنائے، اتنا کافی تھا نا، عالم ہو جاتے، کسی مسجد میں امامت کر لیتے، کسی مدرسے میں جا کر پڑھانے لگ جاتے، مگر قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ اکبر، قرآن ایسی کتاب ہے، قرآن وہ ہے نا، اگر کوئی بندہ بے سکون ہو، چین و سکون کہیں نہ ملے، قرآن کے صفحات کو اٹھا کر کے دیکھنے لگ جائے، اسے سکون مل جائے گا۔ قرآن ایسی کتاب ہے، قرآن ایسی کتاب ہے، اگر کسی کے قرآن ایسی کتاب ہے، اگر کسی کے گناہ زیادہ ہو گئے ہو یا کسی کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہو،
मुस्तफ़ा फरमाते हैं लोगों याद रखो, दुआएं कबूल ना होना, कुरान को खोल कर पढ़ना शुरू कर दिया करो और पढ़ते पढ़ते इतना मदहोश हो जाया करो कुरान की आयतों पर, कुरान के लफ्जों पर, कुरान के हुरूफ पर, इतना अपने आप को खो दिया करो अपने आप को। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब तुम खो जाओगे ना कुरान को देखते देखते, जब तुम अपने आप को मिटाने लग जाओगे ना, तुम्हें तुम्हारी दुआ भी याद न रह जाए, जो मकसद है वो भी याद न रह जाए। मुस्तफ़ा फरमाते हैं उसके बाद कुरान को बंद करो और भूल कर मकसद को चले जाओ। याद रखो जितना मांगने आए थे अभी मांगे नहीं हो, उससे भी ज्यादा तुम्हें दिया जाएगा, उससे भी ज्यादा अता किया जाएगा। ये पैगाम सुनाने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात है, ये पैगाम सुनाने वाले मेरे आका की ज़ात है। और कुरान ऐसी किताब है, अल्लाह अकबर, तारीख को उठाओ ना, जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान नहीं लाए थे, आलम क्या हुआ था, मक्के में मीटिंग हुई थी ना, मक्के में मीटिंग हुई थी कि मोहम्मद को कौन कत्ल करेगा, वक्त है ना हजरत, मक्के में मीटिंग हुई थी, मोहम्मद को कौन कत्ल करेगा, कौन है जो इस दीन को फैलाने वाला, जो दीन का मुबल्लिग है, जो मुबल्लिग इस्लाम है, उसे मिटाएगा कौन। मक्के में जब मीटिंग हुई ना, कुफाराने मक्का के दरमियान मीटिंग हुई, उस वक्त बड़े बड़े बहादुर थे, बड़े बड़े तुर्रम खा थे, बड़े बड़े मालदार थे, मगर किसी की हिम्मत ना हुई कि खड़े होकर कह सके हम मोहम्मद को मिटाएंगे, हम मोहम्मद को कत्ल करेंगे, हम खात्मा करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। उमर तलवार निकाले और निकाल कर कहते हैं याद रखो ये तलवार उमर का है, अब उस वक्त तक तलवार म्यार के म्यान के अंदर नहीं जाएगी जब तक मोहम्मद के गर्दन को लेकर के नहीं आएगी। हजरत उमर निकले थे तलवार लेकर, मगर कुरान देखो, कुरान कहा किसे जाता है, हजरत उमर निकले थे तलवार लेकर के मेरे आका के गर्दन को लेने के लिए। और जब निकले ना, रास्ते में एक सहाबी से मुलाकात हुई, कहते उमर इतने जोश में कहाँ जा रहे हो, ऐ उमर इतने गुस्से के साथ कहाँ जा रहे हो, ऐ उमर इतने जलाल के साथ कहाँ जा रहे हो। हजरत उमर ने कहा था कि ऐ लोग, आने वाला शख्स सुन, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का खात्मा करने जा रहा हूँ, मोहम्मद अरबी को मिटाने जा रहा हूँ, उनकी हस्ती को खत्म करने जा रहा हूँ। उस वक्त वो आने वाला कहा था उमर क्यों खत्म करोगे, क्यों मिटाओगे, क्यों उनकी हस्ती को मिटाओगे, क्यों उन्हें खत्म करोगे। तो हजरत उमर ने जवाब दिया था वो दीन को तबलीग करता है, वो दीन को फैलाता है, हमसे हमारे बाप दादाओं के मजहब को छुड़ाता है, इस वजह से जा रहा हूँ। तो आने वाले ने कहा था उमर मोहम्मद के बारगाह बाद में जाना, पहले जाओ अपने घर की हालत को देखो, अपने बहन को जाकर के देखो, वो भी तो मोहम्मद पर ईमान ले आई है, वो भी तो दीन का कलमा पढ़ ली है, वो भी तो इस्लाम में दाखिल हो गई है। अल्लाह अकबर। उस वक्त उमर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो पहले अपने बहन को और बहनोई को खत्म करूंगा, उसके बाद जाऊंगा मोहम्मद तक, उसके बाद पहुंचूंगा मोहम्मद तक। आपकी बहन एक सहाबी से कुरान की तिलावत सीख रही थी, कुरान की तिलावत कर रही थी, हजरत उमर जोश में गए हैं, दरवाजा को खटखटाए हैं, जैसे दरवाजा खटखटाए ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, तो मचल कर बोले ना सुभान अल्लाह, और मचल कर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। मैं बड़ा डर रहा था हाफिज साहब, और हमारे हाफिज अफसार साहब भी डर रहे थे कि क्या पता हमारी तकरीर हम सुनेंगे और आप सुनेंगे, हम लोग ऐसा समझ रहे थे हम सुनेंगे और आप, अरे यार बड़े होशियार लोग हैं लोग, और मुसलमान होशियार होता ही है हजरत, हाँ मुसलमान होता ही होशियार है, इतना बड़ा होशियार होता है ना। एक मर्तबा एक मजे की बात बताऊं आपको, मजे की बात, एक मर्तबा हुआ क्या मालूम है, तीन दोस्त हजरत, एक था गैर मुस्लिम, एक गैर मुस्लिम, बस मुख्तसर में, एक गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था, एक ईसाई था और एक मुस्लिम, एक मुसलमान, एक ईसाई और एक हिंदू, ये तीन बड़े पक्के दोस्त थे। एक बाइक खरीदे, तीनों मिलकर के एक बाइक खरीदे। तो जब बाइक खरीदे ना, तो पहले हिंदू आया, गैर मुस्लिम आया, वो अपने मंदिर में बाइक को लेकर गया और जाकर टीका उका लगा करके लाया और लाकर दोस्तों को कहता देखो हम बाइक खरीदे ना, मैं इस बाइक को आज हिंदू बना दिया हूँ, इस बाइक को आज हिंदू बना दिया हूँ। बोले ठीक है। ईसाई चाबी लिया और लेकर अपने चर्च में चला गया, और जाने के बाद वहां जो जैसा करवाया, और करवाने के बाद जो निशान होता है ना, निशान इस तरीके के जो निशान, वो निशान बाइक में लगवा दिया। और जब लाया दोस्तों के दरमियान तो कहा देख तू हिंदू बनाया था, आज मैं इसको ईसाई बना दिया हूँ, आज मैं इस बाइक को ईसाई बना दिया हूँ। अल्लाह अकबर। मुसलमान उठाया, चाबी लिया, मजार पर गया, बोला यार क्या चीज लगा दूं तो ये मुसलमान हो जाए। इधर उधर देखा, कहीं कुछ नहीं पाया। मस्जिद में गया, फिर इधर उधर नजर दौड़ाया, कहीं कुछ नहीं पाया।
اب جب گاڑی لے کے واپس آ رہا ہے نا، گاڑی بڑی تیز آواز کر رہی ہے، گاڑی کی آواز بدل گئی ہے، بڑی تیز آواز کر رہی ہے۔ یہ دونوں نکلے، عیسائی اور ہندو، کہے کہ کیا پتہ کیا کر کے لایا ہے گاڑی کے ساتھ، اتنی تیز آواز کیسے آ گئی؟ قریب گئے تو کہتے کیا حال کر دیا ہوگا گاڑی کا؟ بولے دیکھو تم گاڑی کو لے کر گئے، ہندو بنائے، میں کچھ بولا نہیں بولا، تم بھی لے کر گئے عیسائی بنائے، میں کچھ بولا نہیں بولا، میں لے کر گیا ختنہ کروا کے لایا ہوں، مسلمان بنایا ہوں، اب تم بھی کچھ نہیں بولو، تم بھی کچھ نہیں بولو۔ تو مسلمان بڑا ہوشیار بھی ہوتا ہے، الحمدللہ بڑا ہوشیار بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں، دیکھیں حضرت عمر ہیں، حضرت عمر کیا کہتے ہیں، پھر تو پہلے بہن کے گھر جاؤں گا، بہن کی خیریت لوں گا، اس کے بعد محمد عربی تک پہنچوں گا۔ دوڑے دوڑے گئے ہیں، صحابی رسول بہن کو قرآن سکھا رہے ہیں، بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ عمر کے آنے کی آہٹ سے بہن پہچان جاتی ہے، عمر آ رہے ہیں، عمر ابن خطاب آ رہے ہیں، اللہ اکبر، قرآن کی پاروں کو چھپاتی ہیں، چمڑے میں لکھی ہوئی قرآن کی آیت تھی ان کو چھپاتی ہیں، چھپانے کے بعد صحابی رسول کو چھپاتی ہیں، انہیں بھی چھپا دی ہیں، دروازہ کھولی ہے۔ عمر نے کہا بہن کیا پڑھ رہے تھے؟ بولے کچھ نہیں پڑھ رہی تھی۔ بولے بہن سچ سچ بتاؤ، کچھ تو پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، کچھ تو آواز آ رہی تھی پڑھنے کی، سچ سچ بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہتی ہے بھائی میں کہتی ہوں نا کچھ نہیں پڑھ رہی تھی۔ جب بار بار عمر نے پوچھا، بار بار حضرت عمر پوچھتے ہیں، تو بہن نے کہا تھا بھائی سنو، ہم محمد عربی کے غلام ہو گئے ہیں، ہم بازار مصطفیٰ میں بک گئے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیے ہیں، اللہ اکبر۔ اور بھائی تم پوچھتے ہو نا کیا پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ سنو ہم کچھ اور نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ اس وقت حضرت عمر کیا کہتے ہیں، ایک کام کرو کلمہ چھوڑ دو محمد کا۔ عمر کہتے ہیں کلمہ چھوڑ دو محمد کا۔ بولے کیا کرو گے؟ اگر بولے نہیں چھوڑو گے نا تو تمہارا جو شوہر ہے میرا بہنوئی ہے، اس کو مار مار کر کے مار ڈالوں گا۔ اگر کلمہ نہیں چھوڑے محمد کا تو یہ جو شوہر ہے نا تمہارا، اس کو مار مار کر کے مار ڈالوں گا۔ اور اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر کود پڑے، مارنا شروع کیے ہیں اپنے بہنوئی کو۔ جب مارنا شروع کیے نا، مارتے مارتے زمین پر پٹک دیے ہیں، منہ سے خون نکلنے لگ گیا۔ اس وقت حضرت آپ کی بہن جو ہے کہتی ہے عمر سنو، رک جاؤ عمر، رک جاؤ عمر، رہنے دو۔ حضرت عمر کو لگا ہو سکتا ہے بہن کہے گی کہ عمر ایک کام کرو، میرے شوہر کو مارو مت، میں دین کا کلمہ، میں محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دوں گی، تم میرے شوہر کو نہیں مارو، میں محمد کو اپنے دل سے نکال دوں گی۔ مگر سنو بہن کا جواب سنو، بہن کہتی ہے اے عمر، جس باپ کے بیٹے تم ہو اسی باپ کی بیٹی میں ہوں۔ عمر تم ایک شوہر کا 1000 شوہر کو اسی طریقے سے مار ڈالو، اور سنو صرف شوہر کو نہیں مجھے بھی مار ڈالو، پھر بھی دل سے محمد کی محبت کو جدا نہیں کر سکو۔ یار جب قرآن اتنا لاجواب ہے تو جس پر یہ قرآن نازل ہوا وہ محمد کتنا لاجواب ہوگا، وہ محمد کتنا لاجواب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں جاؤ وضو کر کے آؤ۔ حضرت عمر وضو کر کے آئے ہیں، غسل کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد بہن نے جب قرآن کی صفحات کو کھولے نا، سامنے پیش کیے گئے، حضرت عمر نے بھی یہی کہا تھا کہ بہن جب قرآن کے پارے ان کے آیتوں کا جواب نہیں تو مصطفیٰ کا جواب کوئی کیا لا سکتا ہے، مصطفیٰ کا کوئی کیا جواب لا سکتا ہے۔ اس وقت بہن نے کہا تھا کہ اس وقت عمر نے کہا تھا بہن بتاؤ، میں تمہارے محمد سے ملنا چاہتا ہوں، تمہارے دین کے مبلغ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بہن کہتی بھیا وعدہ کرو آپ انہیں نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ بولے بہن نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بس ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتایا گیا کہ حضرت امیر حمزہ کے مکان پر، جو پہاڑی پر مکان ہے، وہاں میرے آقا آرام فرما ہے۔ حضرت امیر حمزہ اور جو تمام صحابہ کرام پہرا دے رہے تھے۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت عمر گئے، جب لے جایا گیا نا عمر کو، حضرت امیر حمزہ عمر کو دیکھ کر کہتے عمر اگر آج تم نہ مصطفیٰ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو تو عمر یاد رکھنا آج گردن تمہارا ہوگا، تلوار میری ہوگی، گردن تمہاری ہوگی، تلوار میری ہوگی۔ اے عمر آج تمہارے گردن کو تمہارے جسم سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس وقت میرے آقا باہر نکل کر کہتے ہیں کہ امیر حمزہ میرے چچا آنے دو عمر کو، عمر کو آنے دو، عمر کو آنے دو۔ آج عمر قتل کرنے نہیں آیا ہے بلکہ بارگاہ مصطفیٰ میں قتل ہونے کے لیے آیا ہے۔ عمر قتل کرنے نہیں آیا ہے،
बारगाह मुस्तफ़ा में बिकने के लिए आया है। फिर कभी इंशाअल्लाह जिंदगी रही और वक्त रहा तो बयान सुनेंगे या सुनाएंगे। रब कदीर की बारगाह में दुआ है, मौला कदीर मेरे बोलने में जो भी गलतियां हुई हो उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन